إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريقا منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ حضرات محترم، یہ بات بارہا مرتبہ عرض کی ہے یاد دہانی کے لیے کہ ان آیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ پس منظر ہو جب یہ اللہ مالک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل کی تھی۔ وہ پس منظر کیا تھا کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آپ کے پاس آیا تاکہ آپ کے ساتھ مناظرہ مجادلہ کیا جائے، جھگڑا جائے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم 1 2 نہیں 60 لوگ ہیں، اور بعض جگہ آتا ہے 83 لوگ تھے۔ یہ سب کے سب اپنی طرف سے اپنے معاشرے میں بڑے چاتر، زبان دراز، چلاک اور مکار سمجھے جاتے تھے، اور یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب میں کہیں بیٹھوں گا تو میرے سامنے کون بات کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو بچھاڑ سکتا ہے اپنی زبان کی تیزی کے ساتھ، اپنی چلاکی اور مکاری کے ساتھ، لیکن جب دوسری طرف اللہ کے نبی ہوں اور ان کی رہنمائی کرنے والے اللہ رب العزت ہوں تو پھر ساری دنیا بھی مل جائے تو انبیاء کا مقابلہ جو ہے ان کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہے دلائل کے ساتھ، چلاکی یا مکاری کے ساتھ انہیں بچھاڑ دے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ان کو اللہ رب العزت ہر بات پہ ان کی خباثتوں اور قباحتوں پہ ڈانٹ رہے ہیں کہ تم یہ کرتے تھے، تم ایسا کرتے تھے، تم ایسا کرتے ہو۔ ان میں کچھ باتیں یہ تھی کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا ہی انکار کرتے ہیں، یعنی انجیل میں بھی، تورات میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی پیشین گوئیاں موجود تھی، آپ کے اصحاب کی پیشین گوئیاں موجود تھی، امت اسلام کے متعلق ساری باتیں بتائی گئی تھی، تو یہ انہیں جاننے کے باوجود انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، وہ اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی نبی کی بات کا جواب نہیں نہ بن پڑا تو بجائے اس بات کے کہ شرمندہ ہوں کہ ان کی بات میں دلیل ہے، برہان ہے، ہم شرم کر جائیں، بلکہ ضد اور عناد میں انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جسے ہوگا وہ 2 لوگ ہیں، ایک وہ بدنصیب جسے کسی نبی نے قتل کیا، اور دوسرا وہ بدنصیب جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ آپ دیکھیں یہود نے اپنی طرف سے، حالانکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، لیکن ان کے ذوم میں تو یہی ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا، انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اور اسی طرح یہ بدبخت وہ لوگ تھے جنہوں نے زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔
تو یہ بڑے ہی بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں، یہ تو انبیاء کو قتل کرنے سے باز نہ آئے۔ اور اسی طرح عیسائیوں کا طرز عمل بھی یہی تھا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں تم ان لوگوں کو قتل کرتے ہو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے۔ اگر ان کے اندر ہی کوئی بندہ انصاف کی بات کرے کہ ان کی بات ٹھیک ہے، دیکھیں انجیل میں لکھا نہیں ہوا، جس طرح آج بھی بعض عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جو انصاف پسند ہے، تو جب کوئی انصاف کی بات کرتا تھا اسے بھی مار دیتے تھے کہ تم ہمارا ہو کے ہمارے خلاف چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو قتل کرتے تھے ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط، جو انصاف کی بات کرتے تھے، انصاف کا حکم دیتے تھے، من الناس، لوگوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہے، انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتا ہے، اور جو انصاف والے، انصاف پسند لوگ ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، انہیں قتل کرتا ہے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو، کس بات کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دردناک عذاب خوشخبری ہے؟ تو اللہ کا اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی انسان جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، پھر اللہ بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستحیی بہم ویمدہم فی طغیانہم، ہم پہلے پارے میں پڑھ آئے ہیں، جب وہ اللہ اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے تو اللہ ان کا مذاق اڑاتا تھا، تو یہاں بھی اللہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں فبشرہم، بھائی خوشخبری سن لو۔ جب وہ کان کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں اگر انہوں نے زندگی میں کوئی بھلائی اچھائی کی بھی ہے، اللہ ان سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ان کے کفر، اناد، انبیاء کی مخالفت اور اہل ایمان کو قتل کرنے کے سبب اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ انہیں دھمکی دی جا رہی ہے جو اپنی طرف سے سچے بننے کے لیے رسول اللہ کے سامنے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں بن سکے گا۔ جو ان کے ذوم میں ہے نا، ہمارے مولوی پیر امام ایسا کر دیں گے، اللہ کرتے ہیں وما لہم من ناصرین، کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، اور پھر انہیں کہا گیا یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، آؤ اللہ کی کتاب سے اپنا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یعنی عیسائیوں کو کہا گیا انجیل سے ہی فیصلہ کروا لو، قرآن کو نہیں مانتے۔ یہود کو کہا گیا کہ تورات سے فیصلہ کرا لو اگر قرآن کو نہیں مانتے۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، جب یہ کہا گیا تو اللہ فرماتے ہیں ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ایک فریق ان میں پھر گیا اور وہ اعراض کرنے والا تھا کہ نہیں، سانو اپنی کتاب دا بھی نہیں منظور فیصلہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اس یہود کو بھی یہ زوم تھا اور عیسائیوں کو بھی یہ زوم تھا، اور آج مسلمانوں کو بھی یہ زوم ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، زکوٰۃ دے نہ دے، حج کرے نہ کرے، سچ بولے یا نہ بولے، ملاوٹ کریں یا نہ کریں، حرام کھائیں یا حلال، کوئی بھی معاملہ ہے یہ بھی سمجھتے ہیں اسی بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی عقیدہ یہی تھا، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ قالوا کہتے تھے لن تمسنا النار، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر چند دن۔ کرتوتوں کا بھی پتا تھا کہا چھوئے گی ضرور لیکن چند دن، پھر بخشے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، جو انہوں نے اپنے پاس سے دین بنایا ہوا تھا نا،
کہ فلاں ہماری سفارش کر دے گا، فلاں کی بیعت ہوئے ہیں، فلاں ایسا کر دے گا. جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ فلاں کی موت آئی تو عبد القادر جیلانی نے ان کو واپس لے لیا. اللہ نے کہا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہو سکتا. کون چھڑا سکتا ہے؟ اور اللہ کے بندوں میں سے کوئی اللہ کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، انہوں نے جو دین گڑا ہوا تھا اس نے دھوکے میں ڈالا. مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیا حال ہوگا اس دن جب ہم ان کو جمع کریں گے. لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت، جو بھی اس نے کمایا. اور یہ بات یاد رکھیں، اس میں جہاں اہل ایمان کو نیک اور صالح عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، وہاں برے عمل کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے لیے دھمکی ہے. جو انسان نے کمایا اس کا بدلہ ملے گا. اب ایک شخص تمے کے بیج لگاتا ہے تو وہ خربوزے تو نہیں کاٹے گا، تمے ہی نکلیں گے. تو جو انسان آم جو ہے لگاتا ہے تو وہاں کوئی اور پھل تو نہیں نہ لگے گا، وہی لگے گا جو لگایا گیا. تو انسان کی زندگی کے معاملات اس طرح ہے، جو وہ کرتا ہے اس کا بدلہ ملے گا. اللہ فرماتے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر برائی کی ہے تو برائی کا بدلہ برائی ہوگی، اگر نیکی ہوگی تو نیکی کا بدلہ نیکی ہوگی. ایسا ممکن نہیں کہ جس طرح آج ہماری دنیا کی عدالتیں کرتی ہیں، چور کو چھوڑ دیا گیا، جس کی چوری ہوئی اسے پکڑ لیا گیا، یا اس طرح کے جو معاملات ہیں اللہ کی عدالت میں ایسے نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں، ان آیات میں جو ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہمیں انہیں قبول کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.